یہ زمین جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا، چاند و سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا، راز و حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو، اللہ اللہ اللہ۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہندی قرآن بیان۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو، تمام کائنات کو، تمام مخلوق کو بنانے سے پہلے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا کیا ہے، کون سی چیز کو بنایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ تخلیق کائنات یعنی پورے عالم، پورے دنیا کی، پورے انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے دنوں میں بنایا ہے اور کس طریقے سے پورے کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اور سامعین اکرام، اسی ویڈیو میں ہم اور آپ جانیں گے کہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر تھے یا نور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن شریف میں نور کہا ہے یا بشر کہا ہے، ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اور سب سے ضروری بات دوستو، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ نے اپنے نور سے نور محمدی کو کیسے پیدا کیا اور اس نور سے پورے کائنات کو کیسے بنایا، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ لوح و قلم کو کیسے بنایا، ہم اسی ویڈیو میں جانیں گے۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کن کو نافذ کرنے سے 4,24,000 آسمانی سال پہلے جب کوئی بھی وجود موجود نہ تھا تو صرف ایک اللہ تھا۔ اس اللہ نے یہ چاہا کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا موجود ہو جو اس کی خدائی کی وسعتوں سے لے کر اس کے کبریائی کے مقامات تک، اور اس کے کبریائی کے مقامات سے لے کر اس کے قدرت کے کمالات تک، اس کے تمام معجزات کو جان کر اور اس کی طاقت کو پہچان کر اس کی تعریف بیان کرے۔ تو اس اللہ نے حکم کن کو نافذ کرنے سے 4,24,000 آسمانی سال پہلے اپنے وجود کی پہچان کرانے کے لیے اپنے ہی نور میں سے ایک نور کو تخلیق کر دیا۔ بس جیسے ہی وہ نور تخلیق ہوا تو وہ نور اپنے خالق کی خدائی کو جان کر، اس کی کبریائی کے مقامات کو پہچان کر اور اس کے قدرت کے کمالات کو جان کر اس کی تعریف کرنے لگا، اور یہ نور لاکھوں سال تک مسلسل اپنے خالق کی تعریف کرتا رہا۔ بس لاکھوں سال کے بعد اس نور کو بنانے والا پروردگار اس نور کے انداز میں اپنی تعریف سن کر اس نور سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس پروردگار نے اس نور کو عزت کے اعلیٰ مقامات عطا کرنا چاہے تو بس ایک حکم جاری کیا، اور اس حکم کے نتیجے میں 12 حجابوں کو وجود میں لایا گیا، اور پھر ان 12 حجابوں کے وجود میں آنے کے بعد یہ نور ان 12 حجابوں میں بھی جا کر اپنے خالق کی پھر سے تعریف کرنے لگا۔ اللہ کے حکم سے اس نور کے لیے جن 12 حجابوں کو وجود میں لایا گیا تھا تو ان 12 حجابوں کے نام حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب خیبت، حجاب جبروت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریا، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب سعادت اور حجاب شفاعت۔ یہ نور پہلے حجاب قدرت میں 12,000 سال تک سبحان العلی الاعلی، دوسرے حجاب عظمت میں 11,000 سال تک سبحان عالم السر والخفی، اسی طرح تیسرے حجاب عزت میں 10,000 سال تک سبحان الملک المنان، حجاب خیبت میں 9,000 سال تک سبحان اللہ وبحمدہ، حجاب جبروت میں 8,000 سال تک سبحان الکریم الاکرم، حجاب رحمت میں 7,000 سال تک سبحان رب العرش العظیم، حجاب نبوت میں 6,000 سال تک سبحان رب العزت اما یصفون،
हिजाब किबरिया में 5000 साल तक सुबहान अल अजीम अल आज़म। हिजाब मंजिलत में 4000 साल तक सुबहान अल अलीम अल करीम अल कबीर। हिजाब रिफ़अत में 3000 साल तक सुबहाना ज़िल मुल्किल वल मलाकूत। हिजाब सआदत में 2000 साल तक सुबहाना मन यज़ीलुल अशियाहि वला यज़ूलु। और हिजाब शफात में ये नूर 1000 साल तक सुबहाना रब्बियल अज़ीमी व बिहम्दिही की सदाएं बुलंद करके बस अपने रब की तारीफ करता रहा। इसी तरह ये नूर इन 12 मुख्तलिफ हिजाबों में हजारों साल तक मुसलसल अपने परवरदिगार की तारीफ करता रहा। बस फिर इस नूर को बनाने वाला परवरदिगार इन 12 हिजाबों में भी उस नूर से अपनी तारीफ सुनकर इस कदर मुतासिर हुआ कि उस परवरदिगार ने दोबारा फिर से एक और हुक्म जारी किया और उस हुक्म के नतीजे में कुर्सी को वजूद में लाया गया। इसी तरह कुर्सी के बाद लोह और लोह के बाद कलम को पैदा किया गया और फिर परवरदिगार की तरफ से कलम पे ये हुक्म जारी किया गया कि ऐ कलम अपने बड़ी तारीफों वाले परवरदिगार के नाम से लिखना शुरू कर। तो कलम ये अर्ज करने लगा कि ऐ मेरे परवरदिगार क्या लिखूं? तो परवरदिगार ने कलम से ये फरमाया कि ऐ कलम अपने लिखने की इब्तदा मेरे इस कलाम से कर कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस जैसे ही कलम ने नामे खुदा के साथ नामे मोहम्मद को सुना तो अर्ज करने लगा कि ऐ तमाम तारीफों वाले मेरे परवरदिगार, ये इतने अजीम मर्तबे का मालिक कौन है कि जिसका नाम तू अपने नाम के साथ लिखना चाहता है? तो परवरदिगार ने कलम से ये फरमाया कि ऐ कलम अगर तू जानना चाहता है तो फिर जान ले और इसके मुकाम को पहचान ले कि ये मेरा महबूब अव्वल है, वो महबूब के जिसने सबसे पहले तेरे रब की इबादत की, तेरे रब का जिक्र किया और जब तेरे रब की तारीफ बयान करने के लिए कोई मौजूद ना था तो इसने सबसे पहले तेरे रब की तारीफ की। आए कलम तेरा परवरदिगार अपने हबीब से अपनी तारीफ सुनकर इस कदर मुतासिर है कि बस अब तेरे परवरदिगार का ये इरादा है कि अनकरीब वो बहुत से आलमीन को पैदा करेगा और उन तमाम आलमीन पे वो अपने हबीब को एक ऐसा मुकाम अता करेगा कि जो मुकाम तेरे परवरदिगार ने ना अपने हबीब से पहले किसी को अता किया होगा और ना ही वो अपने हबीब के बाद किसी को अता करेगा। बस इसी तरह अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर का तारुफ कलम से कराया और फिर कलम से तारुफ कराने के बाद अल्लाह के हुक्म से नामे मोहम्मद को कलम के जरिए लोह पे तहरीर किया गया और वो नाम 4000 आसमानी साल तक उस लोह पे नूर की तरह चमकता रहा। इसी तरह फिर लोहो कलम को पैदा करने के बाद अल्लाह ने अपने हबीब के नूर के कुछ हिस्सों से एक आलम को पैदा करने का इरादा किया। तो बस अल्लाह ने एक हुक्म जारी किया और उस हुक्म से अल्लाह के हबीब का नूर 5 हिस्सों में तकसीम हो गया। अल्लाह ने अपने हबीब के नूर के पहले हिस्से से अपने अर्श को पैदा किया, दूसरे हिस्से से आसमानों को पैदा किया, तीसरे हिस्से से चांद और जमीनों को पैदा किया, चौथे हिस्से से सूरज जैसे बड़े बड़े सितारों को वजूद अता किया। लेकिन इन 4 हिस्सों से इस सारे आलम को बनाने के बावजूद भी ये सब तारीक था, इसमें अंधेरा था। तो अल्लाह ने अंधेरे में डूबे हुए इस आलम को रोशन करना चाहा, इसे रोशनी से भरना चाहा। तो बस अपने हबीब के नूर के 5वें हिस्से से पहली मर्तबा सिर्फ रोशनी को पैदा किया और इसी तरह अल्लाह के हबीब के नूर के इन्हीं 5 हिस्सों से पहली मर्तबा एक आलम को वजूद में लाया गया। व्यूवर्स, यहाँ पर एक अहम खास और जरूरी सवाल हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मखलूक के अव्वल होने के बारे में पैदा होता है। तो व्यूवर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफा मखलूक के अव्वल हैं। इस बात का जिक्र अल्लाह ने गौर फिक्र करने वाले लोगों के लिए पहले से ही कुरान में वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में सूरह मरियम की आयत नंबर 93 में ये इरशाद फरमाता है कि आसमानों और जमीनों और इस कायनात में जो कुछ भी मौजूद है वो अल्लाह का अब्द है। व्यूअर्स, अब्द अरबी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है बंदा, यानी बंदगी करने वाला या फिर इबादत करने वाला। अगर मैं आपको इस आयत का आसान लफ्जों में मतलब बताऊं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये बता रहा है कि कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का बंदा है और अल्लाह की इबादत करता है। और फिर साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 81 में ये फरमाता है, कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन।
کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں ہوں وہ کہ جس نے سب سے پہلے اللہ کے ہاں اللہ کی عبادت کی۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین و آسمان اور کائنات میں موجود ایک ایک ذرہ اللہ کا مسلمان ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم ہم کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت سورہ الانعام کی آیت نمبر 163 میں یہ فرماتا ہے حبیب کہہ دیجئے کہ میں ہوں وہ پہلا مسلمان کہ جس نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم ہم کیا۔ ویورز، جب آپ ان دونوں آیات کو پڑھیں گے تو ان آیات میں مسلمان اور سر تسلیم ہم ان دونوں لفظوں کا مطلب ضرور یاد رکھیے گا، اور ان دونوں لفظوں کا مطلب ایک ہی ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہش اور اپنے وجود کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینا۔ اب جیسا کہ میں آپ کو قرآن سے حضرت رسول خدا کا مخلوق اول ہونے کے بارے میں بتا چکا ہوں، تو ویورز یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اس زمین پہ ایک انسانی وجود کی صورت میں موجود رہے، لیکن حقیقت میں آپ ایک نور ہیں، اور آپ ایک نور ہیں اس بات کا ذکر تو اللہ نے بغیر غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بھی قرآن میں دو جگہوں پر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 46 میں واضح طور پر بیان کر دیا ہوا ہے۔ بس پھر جیسے ہی اللہ نے اپنے حبیب کے نور کے ان 5 حصوں سے ایک عالم کو بنا کر مکمل کیا، تو اس عالم کو بنا کر مکمل کرنے کے بعد اللہ نے اس عالم میں اپنی عبادت کے لیے اور اپنے حبیب کے نور کا تعارف کرانے کے لیے ایک مخلوق کو پیدا کیا، اور پھر اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس مخلوق سے اپنے حبیب کے نور کا تعارف کرایا۔ بس پھر اس پہلے عالم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے پھر سے ایک اور دوسرے عالم کو پیدا کیا، اور اس دوسرے عالم میں بھی ایک اور دوسری مخلوق کو پیدا کیا، اور پھر اس دوسری مخلوق کو بھی پیدا کرنے کے بعد اس مخلوق سے بھی اپنے حبیب کے نور کا تعارف کرایا، اور اسی طرح کرتے کرتے اللہ نے 9,99,999 عالمین کو پیدا کیا، اور ان تمام عالمین میں اللہ نے مخلوقات ہند، مخلوقات بن، مخلوقات جن، مخلوقات نسناس اور فرشتوں اور کروبیوں کے علاوہ بھی لاکھوں مختلف مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے اور اپنے حبیب کے نور کا تعارف کرانے کے لیے پیدا کیا۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے، عالم عربی زبان کا لفظ ہے اور عالم کا مطلب ہے کائنات، اور اگر میں آپ کو کائنات کا آسان لفظوں میں مطلب بتاؤں تو پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک جو کچھ بھی موجود ہے یہ سب کا سب صرف ایک کائنات یا پھر ایک عالم کہلاتا ہے، اور جس عالم میں ہم انسان رہتے ہیں یہ آخری عالم ہے، اور اس عالم سے پہلے اللہ نے 9,99,999 عالمین کو پیدا کیا تھا۔ اب ویورز، یہاں پر ان عالمین سے بھی اہم خاص اور ضروری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان عالمین سے کیا لینا دینا۔ تو ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ قرآن میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ویورز، اب مجھ بندہ فقیر کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ حقیقت میں یہ عالمین کتنے ہیں یا پھر ان کی تعداد کتنی ہے، لیکن نواسہ رسول حضرت امام حسین ابن علی کے بیٹے حضرت امام زین العابدین یہ فرماتے ہیں کہ ان عالمین کی تعداد 9,99,999 ہے، لیکن وہ لوگ جو روایات پر یقین نہیں رکھتے اور اس سوال کا جواب صرف قرآن سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے قرآن کی 2 آیات میں اس سوال کا جواب کچھ یوں بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت قرآن کی پہلی سورہ کی دوسری آیت میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام عالمین کا خدا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے قرآن کی ان دونوں آیات کے ذریعے غور و فکر کرنے والے لوگوں کو ان کے اس سوال کا جواب کچھ یوں بتا رہا ہے کہ اے لوگوں جان لو کہ جہاں جہاں تک میں اللہ رب العالمین ہوں وہاں وہاں تک میرا حبیب رحمت للعالمین
ہے, رحمت للعالمین ہے. اسی طرح پھر ان 9,99,999 عالمین کو پیدا کرنے کے بعد ان عالمین میں سے جس مخلوق نے حضرت رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے کا اقرار کیا تو پروردگار عالم نے اسے انعام کے طور پہ جنت جیسی عظیم نعمت کی جزا دی, اور جس نے آپ کے بتائے ہوئے رستے کا انکار کیا تو پروردگار عالم نے اسے دوزخ جیسی وادیوں میں پھینک کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا دی. بس پھر اسی طرح وقت گزرتا رہا. جس طرح اللہ نے 9,99,999 عالمین کو پیدا کیا اور ان عالمین میں مختلف مخلوقات کو پیدا کیا اور پھر ان مختلف مخلوقات سے اپنے حبیب کے نور کا تعارف کرایا, تو بالکل اسی طرح اللہ نے اب یہ ارادہ کیا کہ وہ ایک اور عالم یعنی 10 لاکھویں عالم کو پیدا کرے گا, اور اس عالم میں اب وہ ایک ایسی مخلوق کو بھی پیدا کرے گا کہ جو مخلوق باقی تمام مخلوقات کے مقابلے میں سب سے بہتر ہوگی, جس کا کوئی ثانی نہ ہوگا, جو اشرف المخلوقات ہوگی. تو بس اللہ نے اس اشرف اور بہترین مخلوق کو پیدا کرنے سے قریباً 2000 سال پہلے اپنے عرش پہ یہ اعلان کیا کہ اے تمام فرشتوں, جان لو کہ میں ان قریب زمین میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں کہ جو مخلوق میری اب تک کی پیدا کردہ تمام مخلوقات سے بہتر ہوگی, جسے میں اپنا خلیفہ مقرر کروں گا اور جو زمین و آسمان میں خلیفۃ اللہ کے خطاب سے جانا جائے گی. لہٰذا تمہارے پروردگار کا یہ حکم ہے کہ جیسے ہی وہ اپنی بہترین مخلوق کی تخلیق کو مکمل کر کے اس میں اپنی روح پھونکے تو تم تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر کر اس مخلوق کی تعظیم کرنا. بس جیسے ہی فرشتوں نے یہ اعلان سنا تو تمام فرشتے فوراً اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ سے یہ عرض کرنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار, جس طرح سے تو نے مخلوقات نسناس, مخلوقات ہن, مخلوقات بن اور مخلوقات جن کو زمین پہ غالب کیا تو انہوں نے تیری زمین کو فساد سے بھر دیا, تیری زمین پہ ایک دوسرے کا ناحق خون بہایا اور تیری ہی زمین پہ تیرے ہر حکم کی نافرمانی کی. اے ہمارے پروردگار, یقیناً یہ مخلوق بھی انہی مخلوقات کی طرح تیری زمین میں فساد بھرپا کرے گی, تیری زمین میں ایک دوسرے کا ناحق خون بہائے گی اور تیری ہی زمین پہ تیرے حکم کی نافرمانی کرے گی. اے تمام تعریفوں والے ہمارے پروردگار, تو ہمیں اپنا خلیفہ مقرر کر, ہم اپنی زندگی کی ابتدا سے انتہا تک ہر لمحے تیری بادشاہی کا ذکر کریں گے, زمین و آسمان کو تیری تعریفوں سے بھریں گے اور ہمیشہ صرف تیرے حکم کی فرما برداری کریں گے. اے پروردگار, بس تو ایک مرتبہ ہمیں وہ مقام تو عطا کر کہ جو مقام تو انقریب اس اشرف اور بہترین مخلوق کو عطا کرنے والا ہے. تو اللہ نے تمام فرشتوں کو اور فرشتوں کے تمام سرداروں کو اپنے دربار میں حاضر کیا اور ان سب سے یہ فرمایا کہ اے فرشتوں, جان لو کہ جس بات کا علم تمہارے رب کے پاس ہے اس بات کا علم تمہارے پاس نہیں, اور جہاں تک بات تمہاری اعتراض کی ہے تو جان لو کہ اس مخلوق میں سے جو بھی اللہ کی زمین میں فساد بھرپا کرے گا تو تیرے پروردگار کو اسے دوزخ کی آگ میں پھینک دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات تحقیق تمہارا پروردگار تو اس مخلوق کو اس لیے وجود میں لانا چاہتا ہے کہ یہ مخلوق اللہ کی خدائی کو جان کر, اس کی کبریائی کو پہچان کر اور اس کی قدرت کے کمالات کو جان کر اس کی تعریف کرے, اس کی عبادت کرے اور اس کے حبیب کے بتائے ہوئے رستے پہ چلے. لہٰذا اے اسرائیل, جا زمین پہ اور زمین پہ جا کر زمین سے ہر طرح کی مٹی کو اٹھا کے میرے پاس لا. تیرا پروردگار خود اپنے ہاتھوں سے اس مخلوق کی تخلیق کرے گا. ویورز, یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3340 جبکہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 480 اور قرآن کی سورہ صاد کی آیت نمبر 75 میں اللہ کا انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دراصل اللہ رب العزت یہاں پر انسان کو اس کے مقام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اے انسان, دیکھ ذرا کہ میں نے ساری کائنات کو لفظ کن سے پیدا کیا, لیکن میں نے تجھے خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر عزت کا وہ مقام عطا کیا ہے کہ جو مقام تیرے مقابلے میں ساری کائنات بھی حاصل نہ کر سکی. اور اگر اب بھی تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی یا پھر میرے بتائے ہوئے رستے پہ نہ چلا تو جان لے کہ تو ان قریب ان تمام عالمین میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. بس پھر اسی طرح اللہ کے حکم پر حضرت اسرائیل زمین پہ آتا ہے اور زمین سے ہر طرح کی مٹی کو اٹھا کے اللہ کے عرش پہ لے جاتا ہے اور پھر اللہ اس مٹی سے ایک پتلا بناتا ہے اور وہ پتلا ہزاروں سال تک لیس دار اور کھنکھناتی مٹی کی مانند بے جان پڑا رہتا ہے, جبکہ دوسری طرف پروردگار عالم عالم ارواح کو قائم کرتا ہے اور عالم ارواح میں تمام روحوں سے یہ وعدہ لیتا ہے
کہ اے تمام روحوں، کیا تم اس بات کی گواہی دیتی ہو کہ کیا وہ میں ہی نہیں کہ جس نے تمام عالمین کو پیدا کیا اور ان تمام عالمین میں تمام مخلوقات کو تخلیق کیا؟ تو تمام روحوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری خدائی کا اقرار کرتے ہیں، بے شک وہ تو ہی ہے کہ جس نے تمام عالمین کو پیدا کیا اور ان تمام عالمین میں تمام مخلوقات کو تخلیق کیا۔ تو بس پھر پروردگار عالم نے تمام روحوں سے یہ فرمایا کہ اے تمام روحوں، تو پھر جان لو اور میرے حبیب کے مقام کو پہچان لو کہ میں ان قریب تمہیں ایک جسم میں ڈال کر زمین کی طرف بھیجنے والا ہوں۔ بس تمہارے پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ تم سب زمین پہ جانے کے بعد میرے حبیب کی نبوت کا اقرار کرنا اور اس کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنا، اور جان لو کہ زمین پہ جانے کے بعد اگر تم میں سے کسی نے بھی میرے حبیب کی نبوت کا انکار کیا یا پھر اس کے بتائے ہوئے رستے پہ نہ چلا تو تیرے پروردگار کو اسے دوزخ کی آگ میں پھینک دینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بس اللہ کے اس حکم کو سنتے ہی تمام روحیں فوراً سجدے میں گر پڑیں اور ان تمام روحوں نے فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ کے اس وعدے پر قائم رہنے کی گواہی دے دی۔ ویورز، عالم ارواح میں روحوں سے لیے ہوئے اس وعدے کا ذکر قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں موجود ہے، جبکہ قرآن میں قریباً 3 جگہوں پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اور عالم ارواح کے بارے میں اماموں کے امام حضرت امام جعفر صادق یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جان لو کہ اللہ نے ہمارے اس عالم کو بھی پیدا کرنے سے 2000 آسمانی سال پہلے عالم ارواح کو پیدا کیا، اور اللہ نے عالم ارواح کے میدان میں آدم سے لے کر قیامت کی آخری گھڑی میں بھی پیدا ہونے والے ہر انسان کی روح سے ایک ایسا وعدہ لیا تھا کہ جس وعدے کا اقرار ان قریب تمہیں جنت اور انکار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے جانے والا ہے، لیکن افسوس کہ تم اپنے گناہوں کی دلدل میں ڈوب کر اس وعدے کو بھلا چکے ہو۔ ویورز، یہاں پر حضرت امام جعفر صادق جس وعدے کے متعلق فرما رہے ہیں تو وہ عالم ارواح میں لیا ہوا یہی وعدہ ہے کہ ہر انسان زمین پہ پیدا ہونے کے بعد یا پھر زمین پہ پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پہ چلے گا، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وعدے کا ذکر قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں بھی صاف صاف موجود ہے۔ اسی طرح بس پروردگار عالم عالم ارواح میں بھی تمام روحوں کے سامنے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں بیان کرتا رہا۔ پروردگار عالم نے عالم ارواح میں اپنے حبیب کی تعریفیں بیان کرنے کے بعد اپنے حبیب کو مزید عزت و احترام عطا کرنے کے لیے علم و معرفت کا مقام عطا کرنا چاہا۔ تو علم و معرفت کا مقام عطا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک حکم جاری کیا، اور اس حکم کے نتیجے میں نور سے بنے ہوئے 20 دریاؤں کو وجود میں لایا گیا، اور پھر ان 20 دریاؤں کو وجود میں لانے کے بعد نور محمد کو ان 20 دریاؤں سے گزارا گیا۔ اللہ نے ان 20 دریاؤں میں اپنے وہ خاص علوم رکھے تھے کہ جن کا علم اللہ کے علاوہ اور کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ بس پھر جیسے ہی نور محمد نور سے بنے ہوئے ان 20 دریاؤں سے اللہ کے ان خاص علوم کو حاصل کر کے باہر نکلا، تو باہر نکلنے کے بعد نور محمد سے 1,23,999 نور کے قطرے ٹپکے۔ تو بس اللہ نے تمام مخلوقات کو اپنے حبیب کا مقام بتانے کے لیے اپنے حبیب کے نور سے ٹپکتے ہوئے 1,23,999 نور کے قطروں سے ہی 1,23,999 پیغمبروں کی تخلیق کا ارادہ کیا، اور بس پھر اس وقت کی تمام مخلوقات کو یہ بتایا کہ جان لو کہ اگر میرے حبیب کے نور سے ٹپکتے ہوئے صرف ایک قطرے کا اتنا مقام ہے تو پھر خود میرے حبیب کے نور کا کیا مقام ہوگا، میرے حبیب کے نور کا کیا مقام ہوگا۔ بس پھر اللہ رب العزت مسلسل ہر جگہ ہر مخلوق کے سامنے اپنے حبیب حضرت رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں بیان کرتا رہا۔ اسی طرح کرتے کرتے وقت گزرتا رہا، اور پھر اس اشرف اور بہترین مخلوق کی تخلیق کا وقت آن پہنچا۔ اللہ نے عالم ارواح کے میدان میں روحوں سے لیے ہوئے وعدے کے قریباً 2000 سال بعد آدم کے جسم کو مکمل کر کے اس میں اپنی روح پھونکنے کا ارادہ کیا۔ تو بس جیسے ہی اللہ نے آدم کے جسم میں اپنی روح پھونکی تو تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر کر آدم کی تعظیم کرنے لگے۔
لیکن فرشتوں کے تمام سرداروں میں سے ایک سردار ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ نے غضبناک ہو کر ابلیس سے یہ فرمایا کہ اے ابلیس، کس چیز نے تجھے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے پر مجبور کیا؟ یا پھر کیا تو اپنے آپ کو میرے اعلیٰ اور بلند مقام والوں میں سے سمجھتا ہے؟ تو ابلیس تکبر میں آ کر کہنے لگا کہ اے مجھ ابلیس کو آگ سے بنانے والے میرے پروردگار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم کو حقیر سی مٹی سے پیدا کیا۔ میں نے لاکھوں سال تیری عبادت کی، تجھے ہزاروں سجدے کیے اور ہمیشہ صرف تیرے حکم کی تعمیل کی۔ اے پروردگار، تیرا یہ حکم میرے مقام و مرتبے کے خلاف ہے کہ میں آگ سے بنا ہوا شیطان اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کرے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے شیطان کی اس بات کا ذکر قرآن میں سورہ صاد کی آیت نمبر 75 میں بیان کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے قرآن کی اسی آیت میں ہی ایک نشانی کو بھی چھپا رکھا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ صاد کی آیت نمبر 75 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابلیس، میرے حکم کے باوجود تو نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ اور پھر آگے اسی آیت میں ہی اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے، یا پھر کیا تو اپنے آپ کو میرے اعلیٰ اور بلند مقام والوں میں سے سمجھتا ہے؟ تو ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ قرآن کی سورہ صاد کی آیت نمبر 75 میں بلند مقام والوں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت کی طرف سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اگر میں آپ کو قرآن کی اس آیت کا آسان لفظوں میں مطلب بتاؤں تو اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ابلیس سے یہ فرما رہا تھا کہ اے ابلیس، کیا تو اپنے مقام کو میرے حبیب کے مقام کے برابر سمجھتا ہے کہ جو تو آدم کو سجدہ نہ کرے؟ ویورز، یہاں پر بھی ایک اہم خاص اور بہت ہی ضروری سوال حضرت رسول خدا کا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت موجود ہونے کے متعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو ویورز، قرآن سے تو میں آپ کو رسول خدا کا مخلوق کے اول ہونے کے بارے میں بتا چکا ہوں، لیکن قرآن کے علاوہ یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ جامع الترمذی کی حدیث نمبر 3609 کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے اصحاب سے یہ فرمایا کہ اے میرے اصحاب، جان لو کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے۔ اسی طرح ویورز، اللہ کے اتنے عظیم حکم کے باوجود بھی ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ بس اب جیسے ہی ابلیس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کو اور اللہ کے حکم کو اپنے تکبر میں آ کر حقیر سمجھا تو بس اللہ نے غضبناک ہو کر ابلیس سے یہ فرمایا کہ اے ابلیس، دفع ہو جا اللہ کے دربار سے۔ اللہ نے تیری عبادتوں کو، تیرے سجدوں کو تیرے منہ پہ مارا، بس تو ذلیل ہے اور عنقریب ایک بہت بڑا نقصان اٹھانے والے بدبخت کافروں میں سے ہے۔ بس اللہ کا یہ حکم نافذ کرنا ہی تھا کہ اللہ کے حکم پر اس بدبخت کافر کو فوراً زمین کے بھیانک جزائر کی طرف پھینک دیا گیا۔ جبکہ دوسری طرف اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی جبی میں رکھا اور حضرت آدم کو اور بی بی حوا کو عزت و احترام کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا۔ لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد جیسے ہی آدم اور حوا سے ایک بھول ہوئی تو اسی بھول کے نتیجے میں اللہ نے آدم اور حوا کو بھی زمین کی طرف بھیج دیا، اور بس پھر جس دن سے اللہ نے شیطان اور انسان کو اس زمین پہ بھیجا تو اسی دن سے ہی اس زمین پہ شیطان اور انسان کی دشمنی کا آغاز ہوا۔ شیطان اور انسان کی دشمنی کا آغاز ہوا۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سنا کہ اللہ تعالی نے اس پورے کائنات کو کس طریقے سے پیدا کیا اور نور محمدی سے کون کون سی چیز کو بنایا ہے۔ اللہ نے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کو اپنائیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، یعنی ہمارے اور آپ اپنے نبی پر، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم تمام مسلمان خوب درود سلام پڑھے۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔
اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے۔ ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔